ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے ساتھ ہم اس پروگرام میں جڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو بندہ قرآن کا ماہر ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کا عاشق ہوتا ہے، رب کائنات اسے انبیاء اور فرشتوں کی سنگت عطا فرمائے گا کل بروز قیامت۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جو قرآن پاک کا ماہر ہے، فرمایا کل بروز قیامت فرشتوں اور انبیاء کی معیت اور سنگت میں ہوگا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے مزید خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، فرمایا جو قرآن پاک پڑھنے میں اٹکتا ہو، اس کی زبان میں وہ روانی نہ ہو، آسانی نہ ہو، فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق، فرمایا وہ قرآن پڑھنے میں اس کو دشواری ہو، مشکل پیش آتی ہو، تو فرمایا لہو اجران، اللہ پاک اسے 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک سے ہم نے جڑنا ہے، ہماری خوش بختی ہے۔ ہمیشہ کی طرح قرآن پاک کے علوم کا نور جو ہے ہمیں عطا فرماتے ہیں انتہائی معتبر ہستی جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ آپ ٹھیک ہیں جی؟ اور ہمارے ساتھ آج مہمان قاری قرآن جلوہ فرما ہے، بہت خوبصورت پڑھنے والے زینت القرآن جناب قاری ذیشان حنیف صاحب جلوہ فرما ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں قرأت قرآن کی جانب۔ جی قبلہ قاری صاحب عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ ماشاءاللہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسن احسن، جمیلا جدا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا
کہنے. ناظرین کرام، قاری ذیشان حنیف صاحب نغمہ لاہوتی پیش کر رہے تھے. آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ و خلاصہ کی جانب. جی قبلہ مجدی صاحب، جی بسم بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ 13واں پارہ ہے قاری صاحب اور سورہ رعد ہے. اللہ اکبر. قاری صاحب نے آیت نمبر 39 سے پڑھا ہے. جی قبلہ. اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے. واہ 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 واہ. یعنی اللہ جن احکام کو چاہے منسوخ فرما دیتا ہے، جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اللہ کا اختیار و قدرت ہے نا، بے شک. فعال لما یرید ہے. بے شک. چاہے جو حکم دیتا ہے، اسی لیے قرآن میں علم ناسخ و منسوخ وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب بالکل اس ٹھیک. کا جس کو فہم نہیں ہے وہ قرآن پہ گفتگو کرے تو اس کے لیے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے نا تو ہر جگہ ایک ممبر سجا ہوا تھا، ہر جگہ ایک واعظ کھڑا تھا، لوگوں کو دین سکھا رہا تھا. تو آپ جا کے سوال کرتے تھے ان سے، 2 یا 3 سوال کرتے تھے. فرمائے تم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ کہا جی نہیں. فرمائے اس کا ممبر توڑ دو. اللہ اکبر. اور پوچھتے تم عالم ہو یا طالب علم ہو؟ کوئی کہتا میں عالم ہوں تو فرمائے من قال انا عالم فہو جاہل. جو کہ میں عالم ہوں وہ جاہل. جی جی. جو کہتا میں طالب علم ہوں تو فرماتے ابھی جا کے علم سیکھو. تم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آخری بات جو فرماتے جس پہ یا ممبر قائم رہتا یا توڑ دیتے تھے وہ یہ تھا کہ تم ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو یا نہیں. اللہ اکبر. تو وہاں وہ بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے تھے جو اللہ ناسخ و مجدی صاحب، منسوخ یہ بھی نہیں. میں نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ ایک مبلغ کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے. جی اس کے بغیر تو آپ گمراہ کر دیں گے لوگوں. اللہ قاری صاحب، اکبر. اللہ اکبر. علم پہ زور کیوں ہے دین میں ہمارے؟ ٹھیک، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے؟ تو آج کیا ہے؟ آج نہ جاننے والے جاننے والوں کے سر پہ چڑھے ناچ رہے ہیں. صحیح ہے. آج علماء کی جگہ پر غیر علماء نے، واعظین نے، غیر محققین نے، جو زیادہ ذرا بول سکتے ہیں، زیادہ چرب زبان ہیں، جی وہ خطیب بن گئے، وہ علماء بن گئے. صحیح ہے. تو جو علماء محققین اور علماء راسخین ہیں دین، تو ان کا کام ہے بیان کرنا. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا یمح اللہ ما. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. وہ ینگ تھے اس وقت، نوجوان تھے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی واز کہا کرتے تھے. وہ ان سے آپ نے سوالات کیے تو انہوں نے درست جواب دیے. فرمایا یہ نوجوان لڑکا اس قابل ہے کہ واہ یہ واہ. لوگوں کو دین سکھائے. واہ واہ. تو یہ ایک معیار ہے کسوٹی. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء. صحیح مسلم شریف کا مقدمہ بندہ پڑھ لینا اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. یہ عالم ہوتا کون ہے وہ وہاں پڑھنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے. تو فرمایا ہمارا دین اسناد سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ بیان کرتا رہتا. جی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ فرمائی کہ بندوں کے گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ جب مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو ان کے گناہوں کو مٹا دیتا. اللہ اکبر. واہ واہ. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ لوہے محفوظ پر اللہ کے علم میں جو لکھا ہوا ہے، اللہ چاہے، جو اس کی سب سے مستند تفسیر ہے اور پہلی تفسیر ہے وہ یہ ہے یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اصل لکھا ہوا تو اسی کے پاس ہے نا جو ام الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے. تقدیر جو ہے ساری کی ساری اصل میں اللہ کا علم ہے. جی. اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس بیمار نے ٹھیک کب ہونا ہے ٹھیک ہے. اور کب نہیں ہونا، اور کس نے دوائی سے ہونا ہے، کس نے صدقے سے ہونا ہے، کس نے دعا سے ہونا ہے. اللہ اکبر. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کا فیض بانٹا دنیا میں. اللہ اکبر. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دعا سے بھی تقدیر ٹل سکتی ہے. تقدیر کا لکھا دعا سے ٹل سکتا ہے. ٹھیک ہے. صدقے سے لکھی ہوئی تقدیر ٹل سکتی ہے. والدین کی خدمت سے لکھی ہوئی تقدیر ٹل سکتی ہے، بر الوالدین سے. واہ واہ. اور اسی اچھا طرح تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے. تقدیر اللہ نے ٹالنی ہے نا، جس نے اس کے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک. اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اس میں بھی ترمیم اور تنسیخ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. قدرت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ بتایا ہے کسی نے کچھ نہیں کرنا اسی نے ہے جس نے لکھا ہوا ہے، جس کا اول و آخر آرڈر ہے اور اختیار ہے. اور آخری بات رب کریم نے اپنے علم میں بھی یہی لکھی تھی وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ. ہر حال میں جو بھی ہو جائے میری رحمت جو ہے
اور ایک جگہ فرمائے سبقت رحمتی علی غضبی، بے شک میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غضب پر غالب غالب رہے گی، جی۔ اور ہر حکم پر رحمت کا غلبہ رہے گا، اس لیے نظام کائنات چل رہا ہے۔ اور یہ جو شعبان المعظم کی شب برات ہے قاری صاحب، جی وہ جی، اسی سبحان لیے اللہ۔ علماء نے اس کی طرف متوجہ واہ واہ کیا کہ ہفتے میں بھی پیر اور جمعرات کا دن ایسے جب اعمال اٹھتے ہیں، اس لیے آقا کریم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور پھر سال کے جو اعمال ہیں وہ شب برات میں پیش ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ اور جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پوچھا تو فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال میری رب کی بارگاہ میں جائے بے شک، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تو یہ متوجہ کیا اس طرف کہ اپنے اعمال کو ایسا کرو کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں تو تمہاری نجات کا سامان ہو صحیح۔ اور رب کی رضا کا سامان ہو۔ شب برات کا بھی یہی خاصہ ہے، اس میں دیگر فضائل اور دیگر عبادات کے ثواب کی طرح جو آپ کے سال بھر کے معمولات ہیں وہ طے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے اس میں اہتمام کیا گیا۔ اور یعنی اس میں ہم کیسے نہیں، یہ بجٹ کی رات ہے۔ ہاں بجٹ کی رات بھی ہے کہہ لیں، اور بچت کی رات بھی ہے، ہاں ہاں، کیا کہنے، واہ 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 قبلہ، کیا کمال بچت کی جملہ رات ہے۔ بھی ہے کہ سبحان اس اللہ۔ میں پچھلے سے بھی معاملات سے اپنے بچاؤ ممکن ہے، اور جو آنے والے ہیں مستقبل میں اس سے بھی۔ اس لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اس کو لیلۃ السک کہا کرتے تھے۔ جی۔ سک عربی میں قاری صاحب چیک کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، سواد کے ساتھ سک، لیلۃ السک۔ ماشاء اس اللہ، میں ماشاء اللہ کی طرف سے بندے کو دستاویز عطا کی جاتی ہے، رحمت کی، بخشش کی اور مغفرت کی۔ اس لیے ان اعمال کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ چاہے تو لکھا ہوا مٹ بھی سکتا ہے اور نیا لکھا بھی جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، شب بارات کی ببرکت رات ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی رب کائنات لوگوں کو جہنم سے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہر رات ہی شب بارات ہو سکتی ہے اگر ہم سچے تائب ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ترتیل القرآن، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، صرف آپ توجہ سے اس پروگرام کو سن بھی لینا تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرأت قرآن کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری ذیشان حنیف۔ بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان یا رحیم۔ حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت پڑھا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب کی جانب، وہ ان کا
ترجمہ اور خلاصہ بیان فرمائیں۔ جی بسم بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ ہے، سورہ دخان آغاز ہو رہی ہے، پہلی آیت سے پڑھا قاری صاحب نے۔ جی حامیم، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، سبحان اللہ۔ امر من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے، اور بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرسل ہے، ایک مرسل ہے۔ جی جی مرسل جسے بھیجا جائے، ٹھیک۔ اور مرسل جو بھیجے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ جو رسول ہیں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یہ مرسلین ہیں۔ جی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے بھیجے ہوئے، ٹھیک ٹھیک، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ صحیح۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ خود ذات پروردگار جل مجدہ الکریم۔ اور یہاں فرما دیا انا کننا مرسلین۔ اور قاری صاحب، جی بھیجے ہوئے پر ہر اعتراض بھیجنے والے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ صحابہ کرام پہ بڑی اہم اعتراض، بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انبیاء کرام پر اعتراض، ذات باری تعالیٰ پر اعتراض۔ صحیح۔ اس لیے جو ادب ہے اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پر برکت والی رات کا ذکر ہے، اور حضرت اکرمہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں، جلیل القدر امام تفسیر، وہ یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے مراد لیتے ہیں نصف شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب توبہ کہتے ہیں، لیلۃ التوبہ، لیلۃ البرات، نجات کی رات، لیلۃ الصق، اللہ کی طرف سے چیک ملنے کی رات۔ اللہ اکبر، بندوں کو بلینک چیک دیے جا رہے ہوتے ہیں، واہ بخشش واہ۔ کے، مغفرت کے، رزق کے، عمر میں برکت کے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات رب کریم جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو آراستہ کرو، سبحان اس کی اللہ۔ تزئین کرو اور اس کو سجاؤ، اور جو شخص اس رات میں ہماری عبادت میں، ہماری بندگی میں ہے، اس کی عمر میں برکت، اور اس کے رزق میں برکت، اور اس کے اعمال میں برکت، اللہ یہ اکبر۔ تینوں مقرر کر دو، واہ جو واہ۔ آج رات کو جاگ کے عبادت میں گزارتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا طریق یہ رہا کہ وہ ایسی خاص راتوں کو جاگ کر زندہ رکھ کے، اس کو رات کو زندہ رکھ کے عبادت میں رہتے، اس کے ذکر میں رہتے، اس کی بندگی میں رہتے، اور اللہ سے وہ خاص نعمتیں جو اس وقت سے مخصوص ہیں اس کو حاصل کرتے تھے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر روز، ہر رات، ہر وقت اللہ کی رحمت بندوں کو میسر ہے، لیکن یہ جو شرف زمان و مکان کا فلسفہ ہے نا قاری صاحب، نماز آپ نے ایک ہی پڑھی، اگر لاہور میں پڑھی تو اور ہے، مکے میں پڑھی تو اور ہے، ٹھیک ہے، محلے کی مسجد میں پڑھی تو نتیجہ اور وہی رکھتے ہیں، اتنا ہی ٹائم، وہی وضو، رزلٹ اور ہے، اور اگر وہی نماز مسجد الحرام یا مسجد النبوی شریف میں پڑھی ہے واہ واہ واہ، تو نتائج بالکل مختلف۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا فلسفہ شرف زمان و مکان، واہ واہ واہ، کہ بعض دفعہ زمان و مکان کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، احکام کے نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں، ثمرات بدل جاتے ہیں۔ وہاں ایک نماز کا 1 ثواب مل رہا ہے، 27 کا ثواب مل رہا ہے، وہاں 1,00,000 کا مل رہا ہے، وہاں 50,000 کا مل رہا ہے۔ تو یہ جو شرف زمان و مکان کا فلسفہ ہے، یہ اس امت پہ خاص کرم ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ لوگ صحابہ کرام فکر مند ہوا کرتے تھے کہ ہم پچھلی امتوں کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، ہم کیسے اتنا وقت، اتنی ہماری عمریں ہی نہیں ہیں۔ تو اس تشویش کے نتیجے میں رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کی امت کو ہم ایک ایک رات ایسی دیں گے جو پچھلی امتوں کے ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے، اور ان کے 83 سالوں سے بہتر ہوگی۔ اب وہ کتنی بہتر ہوگی اللہ کے علم میں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شب برات کی شام آتی ہے، یعنی 14 شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے، تو فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا یطلع الی السماء الدنیا، اللہ آسمانی دنیا کی طرف جلوہ گری فرماتا ہے، اور اس رات فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، اللہ تمام مخلوق کو بخشتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ مشرک تو نکل گیا، وہ تو کافر ہے،
مشاہن اگر ایمان والا بھی ہے جس کے سینے میں کینہ ہے جی جی اور بغض ہے، اللہ یہ آپ کو اس رات بھی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اگر آپ کسی مومن کا کینہ سینے میں لے کے پال رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بغض لے کے، تو جی آپ اس رات کی رحمت کے جو باؤنڈری ہے اسی میں انٹر نہیں ہو پاتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سینے کو بے کینہ رکھنا اور اس کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو یہ نصیحت اور وصیت فرمائی تھی کہ انس بن مالک تم ہمیشہ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارا سینہ ہر مومن کے کینے سے پاک ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ پھر کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تو ایک صاحب آ رہے تھے، سادہ سے دیہاتی آدمی، جی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا اسے دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے دن پھر وہی صاحب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں۔ تیسرے دن پھر انہی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لو۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہی چل پڑا ٹھیک ہے۔ اور میں جا کے ان کے گھر مہمان ٹھہرا کے میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے بندہ کہ اتنا مقبول بارگاہ ہے کہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت واہ دی۔ واہ۔ کہتے ہیں میں مہمان ٹھہرا، رات کو میں چادر اٹھا کے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ذکر وظیفہ عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن روٹین کے معمولات تھے۔ صبح میں نے جب رخصت لی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آئے تھے لیکن آپ نے کوئی مقصد بیان نہیں کیا مجھے، تو آپ نے فرمایا کہ جناب میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی واہ وجہ واہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں مجدد تو صاحب۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی میں وہی عمال کرتا ہوں جو آپ سب کرتے ہیں، میں جی۔ کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے سینے کو اہل ایمان کے کینے سے پاک رکھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ کینے سے جب تک سینہ پاک نہیں ہوتا ہے آپ کا سینہ بارگاہ الہی کے قابل نہیں ٹھہرتا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو رحمتیں، برکتیں، بشارتیں سنائی گئی ہیں جی۔ آپ کا وہ کینہ آپ کو اس بشارت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اہل علم نے لکھا کہ شب برات کی 14 کا سورج غروب ہونے سے پہلے جا کے اپنے سینے کو پاک بھی کریں واہ واہ۔ اور اپنے بھائیوں سے، اپنے اہل تعلق سے اپنے معاملات کو کلیئر کریں۔ اگر واہ۔ کسی کا کوئی دل دکھایا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی کریں تو آپ اللہ کی رحمت کے قابل ہو جائیں۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام، قبلہ مجدد صاحب نے بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ حسن ظن رکھیں گے ہر ایک کے بارے میں تو رب کائنات کی رحمتیں آپ کے سینے پر نازل ہوں گی اور آپ کا سینہ جو ہے وہ مدینہ بن جائے گا۔ اور ایک بات جو قبلہ مجدد صاحب نے فرمائی کہ زمان و مکان کے بدلنے سے جناب اس میں احکام بدل جاتے ہیں، پھر جناب بعض کتابیں بعض کتابوں سے افضل ہیں، بعض رسولوں سے افضل ہیں، بعض مقامات سے افضل ہیں، تو جناب یہ تغیر و زمان و مکان جب ہوتا ہے تو فضیلتیں عطا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض راتوں سے افضل ہیں۔ شب بارات ہے، اس رات کو خوب زندہ کریں اور توبوا اللہ جمیعہ کی چادر لے کر مل کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کے صدقے رب کائنات ہمارے گناہوں پر بھی کلمِ عفو پھیر دے۔ پروگرام ترتیل القرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، جڑے رہیں قرآن سے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترتیل القرآن۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع بن جائے گا۔ آئیے قرآن کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری ذیشان حنیف۔ بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان یا رحیم۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. اللہ
ماشاءاللہ. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان اللہ. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللہ. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ماشاءاللہ 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 قاری صاحب سبحان اللہ. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. خوبصورت ماشاءاللہ. ہمارے قاری صاحب نے آج بہت خوبصورت پڑھا ہے، بڑے خوبصورت حسن صوت سے. اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے. بارک فی صوتک بارک فی بیتک. اور قبلہ مجدد صاحب کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک ایسے اہل ذکر کو سلامت رکھے اور آپ کا فیضان جاری سے آمین. جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ بسم یہ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے اور آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک. اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہل ایمان اپنے رب سے، کیا؟ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ٹھیک. اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ٹھیک. اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. اللہ. ہم بات کر رہے تھے واہ واہ. یہ جو غل ہے، غل یہ ہے جی. کینہ. ٹھیک ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام مومن کا کینہ سینے میں آ جائے تو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگر ان ہستیوں کا کینہ اور بغض آ جائے جن کو رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ. جو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہوں، فیض یافتہ ہوں، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کرام علیہم رضوان ہوں، اگر ان کا کینہ اور بغض سینے میں آ جائے گا تو پھر کیسے کیسے ایمانی اور دینی اور اعتقادی نقصانات ہوں گے. تو کینہ سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگنی پڑتی ہے. جی جی جی. اللہ رب العزت سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ مولا ہمارے سینے کو کیونکہ یہ باطنی مرض ہے، ٹھیک ٹھیک. روحانی بیماری ہے، اور خاص طور پہ اہل ایمان کا کینہ ہمارے دلوں میں نہ آئے. انکا رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں تربیت ارشاد فرمائی ہے جی. اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ سکھایا کہ کسی کا کینہ واہ واہ. دل میں نہ رکھو. تو ہم لوگ کیا کیا اپنے پیمانے بنا کے بیٹھے ہوئے اللہ ہیں. اکبر. یعنی ہم ہر اپنے محبوب کو اپنے تابع کرنے کے چکر میں، جی قبلہ. اپنی محبت کو ہم نے ایکسپلائٹیشن کا اور استحصال کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کیونکہ ہم نفسانی لوگ ہوتے ہیں، اپنی نفسانیت کے تابع ہوتے ہیں. ان ہستیوں کو خود پہ قیاس کر لیتے ہیں جو اپنے جانی دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہوں اور وہ چہرہ مبارک پہ تھوک دے تو وہ درگزر کر کے اتر جاتے ہیں اور اسے کچھ نہیں کہتے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے اکابر کو، اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیشواؤں کو خود پہ قیاس کرنا شروع کر دیا. جی بڑا اہم میسج اور دیا ہم جائے. بھول گئے ہیں کہ ہمیں کس راہ پہ جانا ہے. ناظرین کرام، میں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا جناب محترم المقام زینت القراء قاری ذیشان حنیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.